شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمینہ وقار سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو مختلف شعبوں میں ٹیکس کی استعداد کار کا تخمینہ لگانے کے لیے جامع طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان اور کویت نے ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے کے ذریعے دو طرفہ تعاون مؤثر اور منظم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں 32 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی ہاکی سیریز کل اسلام آباد میں شروع ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے فیڈرل بورڈ آف ریونیو محصولات کی وصولی بڑھانے اور ٹیکس کے انتظامی امور بہتر بنانے کے لیے مختلف شعبوں میں ٹیکس کی استعداد کار کا تعین کرنے کی خاطر جامع اور سائنسی طریقہ کار وضع کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں ایف پی آر میں اصلاحات سے متعلق ہفتہ وار جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، جس میں انہوں نے محصولات میں اضافے اور ادارہ جاتی اصلاحات پر ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ توانائی کے شعبے کے ساتھ مل کر غیر دستاویزی معاشی سرگرمیوں اور ٹیکس چوری میں ملوث افراد اور کاروباری اداروں کی نشاندہی کریں اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کریں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت نوجوانوں کو روزگار، کاروبار، تعلیم اور ہنرمندی کے یکساں مواقع فراہم کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود احمد خان سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کو معیاری تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ ملاقات کے دوران رانا مشہود احمد خان نے وزیر اعظم کو یوتھ پروگرام کے تحت جاری منصوبوں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے ہدایت کی کہ پروگرام کے تحت نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے ایک جامع اور مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے۔ پاکستان اور کویت نے ادارہ جاتی روابط مزید مضبوط بنانے اور اعلیٰ سطح کے باقاعدہ تبادلوں کے ذریعے دو طرفہ تعاون مزید مؤثر اور منظم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کویت کے وزیر خارجہ شیخ جراح جابر الاحمد الصباح کے درمیان ملاقات میں ہوا۔ وفود کی سطح پر ہونے والے مذاکرات کی مشترکہ صدارت کرتے ہوئے فریقین نے پاکستان اور کویت کے درمیان دو طرفہ تعلقات کے تمام شعبوں کا جائزہ لیا اور تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، محنت اور وسیع تر اقتصادی شراکت داری میں تعاون کو مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ فریقین نے مشرق وسطی اور فلسطین کی صورتحال سمیت علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کثیر جہتی فورمز میں باہمی دلچسپی کے امور پر قریبی روابط اور تعاون برقرار رکھنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے کہا ہے کہ عازمین حج کا انتخاب پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ڈیجیٹل ویٹنگ لسٹ کے ذریعے کیا جائے گا۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عازمین حج مجموعی متوقع حج اخراجات کا 10% جمع کرا کے رجسٹریشن کروا سکیں گے۔ مذہبی امور کے وزیر نے کہا کہ اس عمل میں شفافیت یقینی بنانے کے لیے تمام حج انتظامات کا تیسرے فریق کے ذریعے آڈٹ کرایا جائے گا۔ سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مختلف کارروائیوں میں 32 دہشت گرد ہلاک کر دیے ہیں۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق گزشتہ رات ضلع خیبر میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کارروائی میں فتنۃ الخوارج سے تعلق رکھنے والے 24 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ ادھر سیکورٹی فورسز نے بلوچستان کے ضلع نوشکی میں بھی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر مختلف کارروائیاں کی اور شدید لڑائی کے بعد فتنۃ الہندوستان سے تعلق رکھنے والے 8 دہشت گردوں کو جہنم واصل کر دیا گیا۔ ان کارروائیوں کے دوران دہشت گردوں کے زیر استعمال ہتھیار، گولہ بارود اور دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا، جسے تباہ کر دیا گیا۔
پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ غزہ میں جنگ بندی اور امن اقدامات پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل نمائندے عاصم افتخار احمد نے مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے کھلے مباحثے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی تقریباً 20 لاکھ آبادی اب بھی صرف 30% علاقے تک محدود ہے اور نہایت سنگین انسانی بحران سے دوچار ہے۔ پاکستان اور جنوبی کوریا کے درمیان 4 میچوں کی ہاکی سیریز کا پہلا میچ کل اسلام آباد کے پاکستان اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا میچ اتوار کو، جبکہ باقی 2 میچ اگلے ماہ کی 4 اور 7 تاریخ کو کھیلے جائیں گے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔